میرے ساتھ موجود ہیں اسلام آباد کے آزاد امیدوار مصطفیٰ نواز کھوکر، جو NA 47 اور 48 سے آزاد امیدوار کے طور پر الیکشن لڑنے جا رہے ہیں۔ ان سے بات کرتے ہیں۔ سر، یہ بتائیے گا کہ اسلام آباد میں جو ہے وہ تقریباً سبھی آئیں، لیکن اسلام آباد کے جو مسائل ہیں، ایک طرف بڑھتی ہوئی آبادی، دوسری طرف ہاؤسنگ سوسائٹیز بن رہی ہیں، تو اسلام آباد کا جو انوائرمنٹ ہے وہ کافی، ابھی ہم نے دیکھا کہ جو دسمبر ہے وہ بھی خشک ڈرائی گیا ہے، تو اسلام آباد کے ان جو بڑھتے مسائل ہیں ان کے لیے آپ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ کچھ اقدامات ہیں آپ سوچ کر آئیں؟ دیکھیں، تو یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ نے اس جانب توجہ دلائی کہ جو کلائمیٹ کرائسس ہم فیس کر رہے ہیں، جس کے اوپر اس ملک کے اندر بہت کم گفتگو ہوتی ہے۔ یہ جو دسمبر گزرا ہے، لاہور اور باقی جو وسطی پنجاب کے جو ایریاز ہیں، وہاں پر تو لوگوں نے ہفتے گزر جاتے ہیں سورج نہیں دیکھتے، اتنی بری طرح وہاں پر کلائمیٹ کرائسس نے ان ایریاز کو اپنے گرپ میں لیا ہوا ہے۔ اسلام آباد میں بھی آپ نے اس اپر ریجن میں بھی، یہاں پر بھی بارشیں نہیں ہوئیں، اور یہ کلائمیٹ کرائسس پاکستان کا اصل کرائسس ہے، جس کو ایونچولی حل کرنا تو شاید ہمارے اختیار میں نہیں ہے، کیونکہ دنیا کی جو بڑی انڈسٹریل قوتیں ہیں، چین، امریکہ، یورپ، انہوں نے پولوشن اتنی کی ہے، اتنا CO2 ایمیشنز کیے ہیں کہ انہوں نے پوری دنیا کے کلائمیٹ کو نقصان پہنچایا ہے، اور اس میں پاکستان کا حصہ کلائمیٹ کو نقصان پہنچانے میں سب سے کم ہے، اور پاکستان ان ممالک میں شامل ہے، سر فہرست ہے، کہ جہاں پر اس کا سب سے زیادہ نقصان اٹھایا جائے گا۔ تو اس کے اوپر ہماری نیشنل ترجیحات ہونی چاہیے۔ جہاں تک شہر کا تعلق ہے، ایک یہاں پر ادارہ ہے CDA کے نام سے، اور CDA کی جو کارکردگی رہی ہے پچھلے کئی دہائیوں میں، وہ آپ کے سامنے ہے کہ مشروم گروتھ ہوئی ہے اس شہر میں، پاپولیشن کی، آبادیوں کی، ان کے اندر بیسک فیسلٹیز نہیں ہیں، ان کا کوئی انفراسٹرکچر وہاں پر نہیں ہے، سویج کے مسائل ہیں، پینے کے پانی کے مسائل ہیں، اور یہ سارا کچھ CDA کی عین ناک کے نیچے ہوتا رہا، اور وہ اس کے بارے میں کچھ نہیں کر سکے، پلاننگ ہی نہیں کر سکے کہ وہ آبادیاں جن میں آج یہ بیسک سروسز موجود نہیں ہیں، کم از کم وہ پلانڈ آبادیاں ہوتی ہیں۔ CDA کا کام تھا لیکن وہ نہیں کر سکے۔ پھر اربوں روپے وہ اس شہر سے کماتے ہیں، ہمیں نہیں پتہ کہ وہ اربوں روپے کیسے خرچ کیے جاتے ہیں۔ ان کے خرچ کیے جانے کے اوپر ایک عوامی چیک ہونا چاہیے، اور وہ جمہوریت کی بنیاد جس فلسفے پر ہوئی، جہاں سے ابتدا ہوئی، وہ یہی تھا کہ نو ٹیکسیشن وداؤٹ ریپرزینٹیشن۔ تو CDA اس شہر کے لوگوں کے اوپر ٹیکس بھی لگاتا رہتا ہے، اور پیسے بھی وصول کرتا ہے، آکشنز بھی کرتا ہے، لیکن اس کے اوپر کوئی عوامی چیک نہیں ہے۔ تو یہ میرے خیال سے ایک بڑا سٹرکچرل پرابلم ہے، جس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے، بیوروکریسی کے شکنجے سے نکلنے کی ضرورت ہے۔ صحت کے مسائل ہیں، آپ پیمز ذرا چلے جائیں، پیمز کے ایمرجنسی وارڈ کے اندر آپ قدم رکھیں تو آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس شہر میں کس حد تک مس مینجمنٹ ہے، کہ سب سے دارالخلافے کا بڑا ہاسپٹل، اور وہاں پر کہ کانوں کو انسان ہاتھ لگاتا ہے جو حالت ہے۔ یہی تعلیم کا معاملہ ہے۔ تو مسائل بہت ہیں، لیکن اب ان کے اوپر چیک رکھنے کے لیے ایک میرا خیال ہے کہ ایک مضبوط آواز چاہیے، جو اس بیوروکریسی کو نہ صرف چیلنج کر سکے، بلکہ اس شہر کے لیے جو چیزیں امپورٹنٹ ہیں ان کو پرائرٹائز کر کے ان کو اسی جانب فنڈز کی ڈائیورژن کی جائے۔ مصطفیٰ صاحب، یہ بتائیے گا کہ اسلام آباد جو ہے وہ یہاں کے نیٹیوز کے لیے آپ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ کیونکہ مقامی آبادی ویسے تو CDA کے یا جو بھی چیزیں وہ تمام جو شہری ہیں ان کے لیے ہونے جا رہی ہیں، لیکن یہاں کی جو مقامی آبادی ہے اس کی طرف بدقسمتی سے ابھی تک کسی نے کوئی خاص توجہ نہیں دی، ان کے پاس جابس کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، تو اس حوالے سے کوئی آپ اپنے الیکشن میں منشور لے کر چل رہے ہیں؟ دیکھیں، یہ جو پرابلم ہے، اسلام آباد کا جو ڈومیسائل ہے، وہ چاروں صوبوں کا یہاں پر نوکریوں کے حوالے سے کوٹا موجود ہے، لیکن اسلام آباد کا کوٹا کسی صوبے میں موجود نہیں ہے۔ تو یہاں کے جو مقامی افراد ہیں، یہ قانون بھی یہی کہتا ہے کہ جو اسپیشلی اسکیل 1 to 4 کی جو نوکریاں ہیں وہ مقامی لوگوں کو دی جائیں گی، لیکن وہ بھی یہاں پر نہیں دی گئی۔ تو اسلام آباد کا جو جاب کوٹا ہے، اس کے اوپر یہ ایک بہت ایشو ہے، اور یہ صرف مقامی لوگوں کا ہی نہیں ہے۔ اب تو شہر کے اندر جس کے پاس بھی لاکھوں لوگوں کا یہ شہر ہے، جس کے پاس بھی اسلام آباد کا ڈومیسائل ہے، یہ اس کا مسئلہ ہے۔ اور اس میں وہی ایفیکٹو امپلیمنٹیشن کی بات آ جاتی ہے کہ آپ فیڈرل گورنمنٹ کو کس طرح اس چیز کے اوپر چیلنج کرتے ہیں کہ جناب یہ ہمارا حق ہے، اور یہ حق ہمارا ہم سے جس کی بلیٹنٹ وائلیشن ہو رہی ہے، اس کو نہیں ہونا چاہیے۔
تو اس کے اندر پھر میں کہوں گا کہ پچھلے 24-25 سالوں میں جو اس شہر کے نمائندے رہے وہ اس ایشو کو اس طریقے سے ٹیکل نہیں کر سکے جس طریقے سے اس کو ٹیکل کیا جانا چاہیے تھا. اور میری تو یہی کوشش ہوگی کہ اس ایشو کو سر فہرست رکھ کے، اور پھر ابھی بھی دیکھیں جب اسلام آباد بنا تو ابھی تک متاثرین کے جن کی زمینیں ایکوائر ہوئیں آج تک ان کے مسائل نہیں حل ہو سکے، آج تک وہ دفتروں کے دھکے کھا رہے ہیں. تو ہوپ فلی انشاءاللہ اگر اسلام آباد کے لوگ مجھے موقع دیتے ہیں تو پھر یہ ان چیزوں کو حل کرنا، ان کے لیے آواز بننا، ان کے لیے آواز اٹھانا، یہ چیزیں سر فہرست ہوں. جی بتائیے گا کہ جیتنے کے بعد، کیونکہ آپ پیپلز پارٹی سے آپ کا تعلق رہا ہے اور وہ بھی آپ کو بڑی رسپیکٹ دیتے ہیں، تو کیا جیتنے کے بعد آپ ان کے ساتھ اتحاد کرنے جا رہے ہیں، یا اگر بلاول بھٹو وزیر اعظم کے طور پر سامنے آتے ہیں امیدوار کے طور پر، تو آپ کا ووٹ ان کی طرف جائے گا؟ دیکھیں ریسپیکٹ تو میں بھی انہیں ابھی تک بہت دیتا ہوں. میری اس معاملے میں بڑی کلیئر سوچ ہے کہ انشاءاللہ اگر میں یہاں سے الیکٹ ہوتا ہوں تو میں نے حکومت کا حصہ نہیں بننا. اس لیے نہیں بننا کہ یہ حکومت مانگے تانگے کی حکومت ہے. جو بنیادی تضاد جس کے بارے میں گفتگو کرتا رہتا ہوں کہ ہمیں حل کرنا ہے، وہ یہی ہے کہ بند کمروں میں لاڈلے نہ بنائے جائیں، لاڈلے نہ چنے جائیں. یہ فیصلہ اس ملک کے لوگوں کو کرنے دیں. اور اگر اسی لاڈلی حکومت یا بیساکھیوں کے ذریعے آئی ہوئی حکومت کا ہی اگر حصہ بننا مقصد ہو تو پھر تو میں اپنی ساری گفتگو کی، اپنی سیاست کی نفی کروں گا. تو میں تو پریفر کروں گا کہ اگر اپوزیشن بینچز پہ بیٹھوں، اس مانگے تانگے کی حکومت کو کھڑک کے چیلنج کروں. اگر مجھے اقتدار کی ہوس ہوتی، پارلیمان کا صرف ممبر ہی بننا مقصود ہوتا تو میں استعفیٰ ہی نہ دیتا، بیٹھا رہتا وہاں پر. میں تو پارلیمان کا ممبر تھا، تو میں تو نکلا ہی اسی لیے کہ اب وہ گفتگو جو ہے جماعتوں کے لیے اصولوں پر، نظریے پر، وہ تو اب اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں رہ گئی، اور اندھا دھند ریس ہے کہ بس اقتدار حاصل کر لیا جائے. تو میں اس مانگے تانگے کی حکومت میں تو حصہ قطعاً نہیں بننا چاہوں گا. سر آج صبح ایک جمشید دستی جو ہیں ان کی ایک ویڈیو بیان سامنے آیا ہے جس میں انہوں نے کافی الزامات لگائے ہیں، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جی مجھے یہ پتہ چلا ہے، ابھی تک میں نے ان کا ویڈیو بیان خود نہیں سنا، لیکن اگر انہوں نے کوئی الزامات لگائے تو ظاہری بات ہے ان کے اوپر تحقیق ہونی چاہیے، اور ایک غیر جانبدارانہ تحقیق ہونی چاہیے. 2013-2018 کے جو الیکشنز تھے وہ الیکشن پولنگ ڈے کے بعد متنازع ہوئے. اس الیکشن کے اوپر پہلے سے ہی سوالات اٹھ گئے. تو جتنے یہ سوالات اٹھیں گے اتنا الیکشن پروسیس اور پری پول انوائرمنٹ تلخ ہوئے گی. اس لیے ہمیں کوشش یہی کرنی چاہیے کہ جو تلخیاں پیدا ہو گئی ہیں وہ نہ صرف ختم ہو بلکہ لوگوں کی جو گریونسز ہیں وہ ایڈریس بھی ہوں، اور انہوں نے جو کچھ بھی کہا ہے اس کی غیر جانبدارانہ تحقیق ہونی چاہیے اور اصل ایشو تک پہنچنا چاہیے. پی ٹی آئی امیدواران کے جو کاغذات ہیں وہ مسترد ہو چکے ہیں، اور دوسری طرف الیکشن بھی جو ہے وہ سر پر ہیں، تو آپ کو الیکشن ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ الیکشنز کروانے میں سب سے زیادہ جو کردار ہے وہ سپریم کورٹ کا ہے. جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، اسپیشلی جو جماعتیں پی ڈی ایم کا حصہ رہیں، ان کی تو خواہش یہی ہے کہ الیکشنز نہ ہوں. وہ تو الیکشن سے بھاگنا چاہتے ہیں. پنجاب کے اندر انہوں نے الیکشنز نہیں کرائے، سال پہلے اسمبلیاں ٹوٹ گئیں، خیبر پختونخوا میں نہیں کرائے، اور اس وقت ان کا دعویٰ یہ تھا کہ الیکشن پورے ملک میں ایک دن میں ہونے چاہیے. اور جب ایک دن میں الیکشن ہونے کا ٹائم آیا تو انہوں نے مردم شماری نوٹیفائی کر دی، جانتے بوجھتے ہوئے کہ اس کے نتیجے میں بھی الیکشنز ڈیلے ہو جائیں گے. تو ان کے اندر اعتماد کی کمی ہے، اور اسی وجہ سے اعتماد کی کمی ہے کہ وہ عوام کا سامنا نہیں کر سکتے. جو ان کی حکومت گزری ہے، اس حکومت نے جو مسائل کھڑے کیے ہیں لوگوں کے لیے، لوگ تو انتظار میں ہیں کہ یہ آئیں تو صحیح، ان کے امیدواران آئیں تو صحیح، ہم انہیں اپنے ووٹ کے ذریعے سبق سکھائیں. تو اس وجہ سے یہ جماعتوں کا تو بالکل انٹرسٹ نہیں ہے، لیکن سپریم کورٹ کا انٹرسٹ ہے. متعدد دفعہ چیف جسٹس کہہ چکے ہیں کہ الیکشنز پتھر پہ لکیر ہیں، اور سپریم کورٹ الیکشنز کرا کے چھوڑے گی. الیکشنز ہونے چاہیے، اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے. اور پاکستان کا جو مستقبل ہے وہ بھی جمہوریت کے ساتھ جڑا ہے. یہ کوئی بات نہ ہوئی کہ اگر آپ کو الیکشنز کے اندر اپنی جیت نظر نہیں آ رہی تو آپ اپنی ہار تسلیم کرنے کی بجائے آپ الیکشنز کو ڈیلے کر دیں. یہ جمہوری رویہ نہیں ہے. جہاں تک تحریک انصاف کا تعلق ہے تو ان کے ساتھ ظاہری بات ہے، ہمیں نظر آ رہا ہے کہ امیدواروں سے کاغذ وغیرہ چھینے گئے، ان کے لیے مشکلات ہیں. ان مشکلات کو سامنے رکھتے ہوئے وہ کس طرح الیکشن لڑ پائیں گے، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. جی بالکل.
بالکل آپ نے سنی مصطفیٰ نواز کھوکھر کی باتیں. ان کا کہنا ہے کہ اگر اسلام آباد کی عوام نے انہیں موقع دیا تو اسلام آباد کے مسائل کو حل کریں گے اور اپوزیشن کے بینچز پر بیٹھ کر